یہ اصل میں لطائف کی حقیقت جو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری کتاب کا نام لطائف کی حقیقت ہوگا، اس کا تیسرا باب ہے جو میں آپ کو یہاں پر انشاءاللہ لطائف کو ذرا سا ایلیبریٹ اگر آپ وہ کہیں آئیے، کیوں نہیں ورڈ آئیے، ضرور بالکل آئیے انشاءاللہ، بسم اللہ۔ یہ تو ہمارے سامنے جس کو کہتے ہیں نا 3 کنسپٹس کو ایوالو کرنے کے لیے یہ بہت رہنما آیت مبارکہ ہے۔ ایک قد افلح من زکاہا ہے جو نفس کے بارے میں ہے، ہاں جی۔ دوسرا ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب، یہ دل کے بارے میں ہے، اور لعلکم تعقلون یہ عقل کے بارے میں ہے، اور یہ بار بار آیا ہے لعلکم تعقلون، بہت ساری چیزوں میں آیا ہے۔ اور ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب اور قسم، یہ تو اس میں قلب کیا ہوا، اور اس میں یہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، تو عقل مندوں کے لیے نشانی، پھر عقل مندوں کی تعریف بھی کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ آج تو ذکر و فکر اس کا عقل کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس آیت کریمہ میں آ گیا۔ تو یہ رہنما آیتیں ان سے انشاءاللہ ہم ہیلپ لیں گے۔ علم لطائف کی فضیلت اور اس کے فوائد، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ اچھی معاشرت کے لیے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بھی معاشرہ بغیر قوانین کے نہیں چل سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ اجتماعی کاموں میں ایک دوسرے اگر جو فوری انسان کی جو ہے نا تقاضے ہوتے ہیں اپنے نفس کے خواہشات اگر وہ لوگ پورے کریں تو دوسروں کے حقوق تسلب ہوتے ہیں، تو لہٰذا کچھ کو پابند کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے، تو اس میں جو ہے نا لوگوں کے اوپر بوجھ تو یقیناً آتا ہے۔ جیسے ٹریفک کے قوانین ہیں، اب اشارت مطلب جو ہے نا وہ بند ہے اور کوئی نہیں ہے، تو نفس تو یہ چاہے گا کہ نکلو، ہاں جی، لیکن قانون یہ بتائے گا کہ نہیں نکلو، کیونکہ کسی وقت بھی ایکسیڈنٹ کا احتمال اس میں ہے۔ تو یہ اس طرح قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس مطلب خواہشات اور مفادات میں ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا ہے، یعنی مطلب جو مفادات ہوتے ہیں اجتماعی، ہاں جی، اس میں خواہشات کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم جو اجتماعی مفادات ہوتے ہیں ان کا جو ہے نا خیال رکھیں گے، ہم لوگ خواہشات کو نہیں کرتے، تو اسی کے لیے قوانین بنتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے، ہاں جی۔ تو اس کو مطلب ہم لوگ انشاءاللہ آئندہ۔ اب یہ ہے کہ لطائف کو جاننے اور نہ جاننے میں فرق۔ حضرت شاہ اللہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ جو بھی تربیت کا کام کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں تو 2 طریقوں سے ہوتا ہے، بالکل جیسے علاج معالجہ۔ ایک معالجے میں اٹکل پچھو طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے، بس آپ نے کچھ دیکھا دیکھی کچھ نسخے بنا لیے اور اس میں کچھ چل گئے کچھ نہیں چلے، ہاں جی، تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ مختصر ہے کیونکہ جلدی اس میں انسان وہ حاصل کر لیتا ہے جو اس کا آؤٹ پٹ، لیکن مشکلات اس میں آئیں گی، مطلب فیل ہوں گے، نقصانات ہوں گے، تجربات اس کے علاوہ۔ اصلی طریقہ بے شک لمبا ہے لیکن وہ واضح اور کامیابی کا اس میں زیادہ امکان ہے، ہاں جی۔ اور وہ کیا ہے؟ باقاعدہ بصیرت کے ساتھ اس کا علم حاصل کر کے اس کو آگے بڑھانا، یہ والی بات ہوتی ہے پلیز۔ تو جو لوگ تربیت کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کو لطائف کا علم ضروری ہے، کیونکہ اس سے تربیت میں بصیرت آتی ہے، ہاں جی۔ اور لطائف سے جو جہالت ہے وہ وہی اٹکل پچھو طریقہ ہے جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان مسائل کا حل بڑا مشکل ہوتا جاتا ہے، ہاں جی، وقت کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اب لطائف کی جو مثال ہے وہ مائل سٹونز کی ہے، یعنی ہم لوگ لطائف کے ذریعے سے ریڈ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہنچے ہیں۔ اگر ہم ویسے تربیت کریں گے، علاج کریں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم لوگ یعنی کہاں پہنچے ہیں یا کتنا مزید ایفرٹ باقی ہے، یعنی یہ معاملات نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ادراک و محسوسات کا جو نظام ہے اور ملیالہ کے ساتھ جو رابطے کے ذرائع ہیں ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، ہاں جی۔ اور اہل تمکین جو ہے نا مطلب جو ہے نا جو اسٹیبلش، اہل تمکین سے مراد یہ ہے کہ جو اسٹیبلش کر چکے ہیں اپنے آپ کو، اہل تمکین وہ ہے، تو ان کا راستہ اس کے ذریعے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ مثال جیسے مجدد صاحب کا راستہ ہے، شاہ اللہ رحمۃ کا راستہ ہے، وہ ہم لوگ فائنڈ کر سکتے ہیں، اور یہ ایک عظیم نعمت ہوگی اور متحرک کے لیے یہ خصوصی نعمت ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں اب تھوڑا سا ہم لطائف کی طرف آئیں گے۔ نفس ناطقہ، اس پہ حضرت نے بہت تفصیل سے بات کی ہے، لیکن اگر میں اسی پہ بات کرنا شروع کر لوں تو سارا لیکچر اسی میں چلا جائے گا۔ اس کا پہلا چیپٹر یہی ہے، روح کے بارے میں۔ اچھا، میں اس میں ایک گرو کی بات بتا دوں۔ حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی اس میں،
فرمایا کہ قرآن پاک کی آیت کی کریمہ کی دلیل لوگ دیتے ہیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اور وہ کیا آپ کو بہت کم علم دیا گیا. انہوں نے کہا لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ کس کو کہا گیا تھا. یہ ان یہودیوں کو کہا گیا تھا جنہوں نے سوال کیا تھا. تو مومنین کے لیے تو یہ خطاب ہی نہیں تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ مومنوں کو اگر علم دے دے تو اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ظاہر تفسیر کا تو امام ہے نا، تفسیر کا تو امام ہے. آج تو انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا گیا تھا، یہ جو سوال کیا تھا یہودیوں نے کیا تھا، تو یہودی سے کہا گیا تھا کہ تمہیں بہت تھوڑا علم اس کا دیا گیا تھا. تو ٹھیک ہے، وہ بات تو صحیح تھی، ان کو تو علم نہیں دیا گیا تھا. لیکن اگر کچھ مسلمان عارفین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اگر یہ دے دے علم تو اس میں کسی کو کیا ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے باقاعدہ پورا ایک چیپٹر روح پر ہے جس میں پھر اس کے 3 جز بتائے ہیں، یعنی روح ہوائی، نفس ناطقہ اور روح ملکوتی. یہ 3 اجزاء ہے. آج تو اس میں نفس ناطقہ کا ذکر چونکہ آ گیا اس وجہ سے میں نے عرض کیا. ہاں جی، تو نفس ناطقہ جو ہے اصل میں یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ طبعی اور اسپریچولی دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہے اس کے اندر نفس ناطقہ میں. ہاں جی، تو اس میں یہ بات ہے کہ یہ 3 قسم کے اس میں قوا پائے جاتے ہیں. ایک قوا طبعیہ، قوا حیوانیہ اور قوا ادراکیہ. ہاں جی، تو قسم اول کا مقام جگر ہے. اچھا، یہ میں حیران ہوتا جب شاہ صاحب نے کہہ دیا نا کہ اس کا مقام جگر ہے، میں حیران تھا، میں نے کہا اس کا مقام جگر کیسے ہے. لیکن اردو محاورات نے جواب دے دیا کہ ٹھیک ہے. آپ نے کبھی سنا ہوگا کلیجہ منہ کو آ گیا، جگر چلنی ہو گیا. ہاں جی، اچھا، قلب و جگر باقاعدہ مطلب جو ہے نا وہ آتا ہے، اور دل و دماغ کا آتا ہے. یہ مطلب ہمارے محاوروں میں یہ چیزیں موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ یہ چیزیں آئی ہیں، علماء کی طرف سے آئی ہیں اور ہم لوگ ابھی اس کو یعنی استعمال کرتے ہیں. تو یہ قسم اول کا مقام جو ہے نا وہ جگر ہے، دوسرے کا دل ہے اور تیسرے کا دماغ ہے. لیکن پہلے وہ تینوں سارے جسم میں ہیں، ان کا مرکز یہاں پر ہے. نفس بھی ساری جگہ پھیلا ہوا ہے نا، اور روح جو ہے نا روح بھی سب میں پھیلا ہوا ہے جس کا مرکز دل ہے. ہاں جی، اور یہ دماغ کا جو ادراکی جو اعصابی نظام ہے، تمام چیزیں وہ پورے جسم میں پھیلے ہوئے یا نہیں پھیلے ہوئے. تو پورے جسم میں تینوں پھیلے ہوئے، لیکن ان کے اپنے اپنے مراکز ہی ہیں. تو قسم اول کا جو مقام ہے وہ جگر ہے، دوسری کا دل ہے اور تیسری کا دماغ ہے. یہی نفس، قلب اور عقل، ان کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لطائف کہا ہے، عقل کو. اور اس سے آگے بھی 2 لطائف اور بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ ہمیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے ملے. اس کا ریفرنس جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا دیتے ہیں. ہاں جی، تو یہ نفس، قلب اور عقل، یہ ایک تو لطائف کی یہ قسم، اس کو بھی انشاءاللہ میں آگے ڈسکرائب کروں گا. دوسرے لطائف کا مثال جو ہے نا وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو لطائف پہ ذکر کرتے ہیں. تو وہ اور چیزیں ہیں، مطلب ان میں فرق بھی بتایا ہے کہ وہ کیا چیز اور یہ کیا چیز ہے. تو اب یہ ہے کہ نفس کے جو کام ہے، اب ان لطائف کا کام کیا ہے. نفس کا کام خواہشات کو پورا کرنا، لذات کا اتباع ہے، جسم کی ساخت کو قائم رکھنا. یعنی ہمارے میڈیکل ضروریات بھی نفس ہی ہمیں رسپانس دیتا ہے. بس کسی جگہ اگر درد ہو رہا ہے تو نفس ہی بتا رہا ہے نا، اگر کسی جگہ پہ بوجھ آ رہا ہے تو نفس ہی بتا رہا ہے نا. ہاں جی، تو یہ مطلب ظاہر ہے وہ جسم کی ساخت کو بھی یہی کام ہے. ان چیزوں کا دفع کرنا کہ جنہیں دور کرنا بدن کا طبی تقاضا ہے. بھوک، پیاس، بول و براز کی ضرورت، کسل و علم، نیند اور غلبہ شہوت، یہ سارے کے سارے نفس کے کام ہیں. اور نفس، اس میں بات یہ کہ نفس آزادی چاہتا ہے اور شریر اس کو پابند کرتا ہے. اس میں سوال بیچ میں ضرور کر سکتے ہیں، کیوں ہمارا وہ تو نہیں ہے فارمل طریقہ، انفارمل طریقہ ہے مطلب مسئلہ. تو یہ جو جیسے بیمار ہوا تو میڈیکل سائنس کے حساب سے تو برین پھر سگنلز بھیجتا ہے نا، یا کوئی تکلیف ہمیں پہنچی تو وہ سگنلز بھیجتا ہے. تو اس کو اس سے کیسے، اصل میں نفس ابھی آئے گا انشاءاللہ آئندہ کہ اس میں یہ تمام لطائف ایک دوسرے کے ساتھ ایسے حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے 2 جانور اپنے سینگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اڑا دیتے ہیں، ایک اس کو اس طرف کرتا ہے، دوسرے اس کو اس طرف کرتا ہے، تو یہ ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر نفس کو تکلیف ہو رہی ہے نا تو اس کا سگنل برین ہی دے گا، کیونکہ وہ کام اس کا ہے، کام اس کا ہے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے. آگے انشاءاللہ آئے گا نا جو عقل کا کیا کام.
कल्ब का काम, गुस्सा, निदामत, खौफ, जुर्रत, फयाजी, बुखल, मोहब्बत, अदावत, ये सब दिल के काम है। दिल में बास के लिए चाहते होती हैं, बास के लिए नापसंदीदगी होती है। इनको शरीयत के मुताबिक करना दिल की इस्लाह है। कल्ब होता क्या है, क्या माइंड ही कल्ब है, ये सवाल मैंने कायम किया इसलिए कि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं। वो कहते हैं कि कल्ब तो पंपिंग है सिर्फ, हाँ तो ये कहाँ से आ गया। तो उनको मैंने जवाब साइंसी नहीं दिया, साइंसी जवाब उनके समझ में ही नहीं आएगा। उनको मैंने कुरान से जवाब दिया है। कुरान से जवाब यह है कि हदीस शरीफ में आता है कि शैतान जो होता है वो दिल के ऊपर बैठा होता है, और जिस वक्त उसको जाकिर पाते तो पीछे होते, और अगर गाफिल पाते तो उसके अंदर वो डाल देता है, मतलब वसाविस डाल लेते हैं। अब ये तो हदीस शरीफ ने बता दिया, और कुरान बताता है युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मतलब ज़ाहिर को उस वसवसे डालता है सीने में। तो ज़ाहिर मतलब है कि अगर ये माइंड होता तो फिर तो सर में होना चाहिए था। तो ज़ाहिर है कि इसका मतलब जो ये सीने में जो इन्फॉर्म सिस्टम है उसी में डालता है, तो सीने में दिल है। तो इसका मतलब यह है कि जो दिल है एक दो किस्म का, एक फिजिकल या फिजिकल दिल है और एक स्पिरिचुअल हार्ट है। स्पिरिचुअल हार्ट गोया कि उसी जगह पर लोकलाइज्ड है, लेकिन है उसका सिस्टम इलादा, रूहानी चीज है वो जिस्मानी चीज नहीं है। जो इल्का शैतानी आता है, जो इल्का रहमानी आता है, वो स्पिरिचुअल हार्ट में आता है। आज और जो जज्बात भी बनते हैं वो भी उसी में बनते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो वो कहां पर उसको आप महसूस करते हैं? हर एक आदमी देख सकता है कि दिल में महसूस करता है, और अगर किसी से नफरत है तो भी दिल में महसूस करता है। तो ये जो चीजें हैं मतलब ज़ाहिर है ये दिल के साथ ताल्लुक रखती है, लेकिन वो इसका स्पिरिचुअल जो सिस्टम है उसके साथ मुतालिक है। अकल के काम, गुज़श्ता बातों का याद रखना, आइंदा उमूर के मुताबिक सोचना, किसी चीज को समझना, किसी चीज के मारिफत, यकीन का हासिल होना, सही फैसले की इस्तेदाद, ये काम अकल के हैं। उनकी मेहनत की जगह अकल। यानी हम लोग अगर इन लोगों को स्ट्रीम लाइन करना चाहेंगे तो वो अकल के जरिए से होगा। यानी इसके लिए अब निज़ाम तरबियत क्या है, अभी मेरे ख्याल में आपका कंसर्न तो ज़ाहिर है इसके साथ वगैरह मेनली कारामत तरतीब क्या हो सकती है। क्या कल्ब व अकल नफ्स के ताबे हो तो फिर बात बनेगी? जवाब नो में है कि कल्ब व अकल अगर नफ्स के ताबे तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ जी, अगर अक्ल नफ्स कल्ब के ताबे हो तो फिर क्या हो सकता है? फिर भी ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो है ना वो कल्ब भी सारे काम मैनेज नहीं कर सकता। नफ्स अकल के ताबे हो ये भी नहीं हो सकता। मसला बदस्तूर लायन हल है, इसका हल ढूंढना पड़ेगा। अब तीनों लताफ का मजमूई किरदार, एक तो ये कि हर एक का अपना काम है, यानी एक इनकी अपने आप में भी कंप्लीट है, लेकिन हर एक बाकी दो से असर ले रहा है, इंटरडिपेंडेंट है, और हर एक बाकी दो पर असरअंदाज भी हो रहे हैं। हाँ जी, दोनों ये मतलब तीनों एक दूसरे के साथ बाइंडेड। तहजीब नफ्स से मुराद फिर क्या होगा? कुव्वत मलकिया का कुव्वत नासूतिया पर तसर्रुफ, यानी जो मलकिया है, जो रूहानी निज़ाम है, वो हमारे जो फिजिकल सिस्टम्स हैं उनके ऊपर तसर्रुफ करे ताकि ये उसके मुताबिक चले, और कुव्वत बहमिया का असर कम हो जाए, यानी जो हमारे यानी शरीर जबिलत पर गालिब हो। ईमान दिल में, यकीन अकल में, जज्बा दिल में, नफाज नफ्स पर, ये सारी चीजें जब देखें तो मुजाहिदे से नफ्स को मानने पर आमादा करना, बल्कि मतलब यानी मुजाहिदा क्या होता है? वो नफ्स के ऊपर बोझ डालना होता है, यानी उसकी मुखालिफत है। तो ये अल्लाह ताला ने नफ्स के अंदर ये सिफत डाली है कि ये मुजाहिदे से ट्रेन होता है। मतलब ये कि जितना आप उस पर मुजाहिदा डालते जाते हैं उतना ही मानता जाता है, लेकिन उसमें ग्रेजुअलनेस होना चाहिए। फौरन बहुत सारा मुजाहिदा आप नहीं डाल सकते। तभी तो शराब कितने स्टेज में बंद हो गया था, हाँ जी, मतलब तदरीज के साथ। तो इसका मतलब अब ये भी एक अहम नुक्ता आ गया, इस्लाम आया तदरीज के साथ है, अब मुकम्मल है, लेकिन तरबियत भी तदरीज के साथ होगी। तरबियत भी फौरन नहीं हो सकती। इसमें एक ज़िम्नी सवाल आप जी जरूर करें कि मसलन हमारा इदारा है या कोई मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम की बात आती है, इस्लाम तो मुकम्मल है, उसमें शराब हराम है। अब मुल्क में अगर शराब पी जा रही है तो हमें इसको खत्म करना है। तो अब वो हम ये समझ रहे हैं कि ये तदरीजन ये काम करना होगा। कल अगर पार्लियामेंट इसको कह दे कि भाई शराब हराम है और सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, तो ये काम नाकाम हो जाएगा। तो लिहाजा
قرآن تو مکمل ہے ہاں، لیکن ہم یہاں پہ تدریس سے جائیں گے. تجدید سے اس لیے جائیں گے. اب دیکھیں ترکی کی مثال لے لیں. ترکی میں کیا طریقہ تھا آج سے کچھ سال پہلے؟ وہاں تدریس سے کیا اور ابھی اتنے تدریج سے انہوں نے کیا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں دیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مطلب یہ حکمت والی بات یہی ہے نا. تو آئے گی تبدیلی تدریج سے، آل ان سڈن مطلب یہ نہیں آ سکتی، مشکل ہے. اس کے لیے باقاعدہ ہوم ورک کرنا پڑتا ہے، پلاننگ کرنی پڑتی ہے، کوآرڈینیشن کرنی پڑتی ہے. ایک مجذوب تھے میرے پاس آئے. مجذوب جانتے ہیں نا کہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ ذرا بتائیے گا نا. عام فہم تو ایک لفظ پتا ہے کہ مجذوب کسے کہتے ہیں. پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے لیکن تھے مجذوب. ہاں یہ کوئی درجہ ہے؟ اصل میں بات ہے کہ ان کا جذب ان کے اوپر غالب ہوتا ہے نا ان کی باقی چیزوں پر، تو مجذوب اس کو کہتے ہیں. تو اس نے مجھے فون کیا کہ شبیر صاحب مدینہ منورہ سے کوئی خاص چیز لائے ہیں، مجھے بتاؤ وہ کیا ہے. تو میں نے ٹیلی فون کیا، ٹیلی فون اس نے کیا نا، میں نے کہا یہ باتیں ٹیلی فون پہ نہیں بتائی جاتی. اچھا وہ تو مجذوب تھا، بہت جلدی بات کے آ گئے میرے کمرے میں. بتائیے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بات سنو، مسلمانوں کے اندر 2 بنیادی کمیاں ہیں، اس پر کام کرو. کہتے کیا؟ میں نے کہا ایک کوآرڈینیشن اور ایک پلاننگ، یہ دونوں نہیں ہے مسلمانوں میں، بہت کمی ہے اس کی. جذبے بہت ہیں، ہاٹ بلڈ بہت زیادہ ہے، لیکن کولڈ بلڈ نہیں ہے جو پلاننگ کر سکے، جو کوآرڈینیٹ کر سکے. یہ چیزیں نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ کام کرو، بس یہ اصل بنیاد ہے. کہتے ہاں یہ تو سمجھ میں آ گئی بات. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جو تدریج ہے نا، یہ بھی ان 2 کا کام ہے، یعنی کوآرڈینیشن اور پلاننگ. بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں لیکن وہ کیا جس کو کہتے ہیں نا، وہ ہر ایک وہی کام کر رہے ہیں. ڈپلیکیشن آف ایفرٹس ہیں، کوآرڈینیشن نہیں ہے. اور پلاننگ بھی نہیں کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، ہم یہ کریں. آپس میں ماڈولز بنا لیں، پھر ماڈولز کو کنیکٹ کر لو. تو جب وہ آئے تو آپ کے ذہن میں یہی بات تھی کہ یہی ان کو بتانی ہے پلاننگ کوآرڈینیشن؟ جی بالکل، یہ بتانی تھی اور میں نے بتا دی. تو مقصد میرا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آج کل اس کی کمی ہے ہمارے اندر، بہت زیادہ کمی ہے. اچھا پھر اب آتے ہیں دوسری بات، 2 اور اہم لطائف جو ان تینوں سے ایوالو کرتے ہیں. جب یہ تینوں بیلنس ہو جاتے ہیں تو حضرت مجر ثانی رحمۃ اللہ کے الفاظ الگ ہے اور شاہ ولی رحمۃ اللہ کے الفاظ الگ ہے، لیکن دونوں کا مطلب ایک ہے، الفاظ مختلف ہے. حضرت مجر ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان جذب حاصل کر لیتے ہیں، جذب سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل میں شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے نفس کو، جس کو کہتے ہیں نفس کی تربیت کا، ہاں جی، تو جذب حاصل ہو جاتا ہے. اب یہ جذب جس وقت حاصل ہوا تو وہ شخص جو سالک ہے وہ مقام قلب میں پہنچ گیا. مقام قلب میں پھر نفس اور روح آپس میں گتم گتا ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت فرماتے کہ روح جو ہے پہلے سے عاشق تھا، یعنی چونکہ وہ الست بربکم الاعلی پہلے سے عاشق تھا، لیکن یہاں دنیا میں آ کر یہ نفس کا غلام بن گیا. نفس نے اس کو ٹریپ کر دیا، چھوڑ ہی نہیں رہا. ہاں جی، اب اس کو اگر آپ نے ذکر کے ذریعے سے، مراقبے کے ذریعے سے آپ نے اس کو اطلاع پہنچا دی، کمیونیکیٹ کر دیا کہ اصل عاشق تو اللہ کا تھا، یہ تو کہاں پھنس گیا. اب اس کو اطلاع ہو گئی لیکن رستے بندے، تو پڑپڑانا شروع کر لے گا. ہاں جی، جب یہ پڑپڑانا شروع کرتے کہتے ہیں اب ریاضت سے اور سلوک سے اس کو نفس سے چھڑانا ہے. نفس مطلب ریاضت سے اور سلوک سے اس کو نفس سے چھڑانا ہے. جب یہ نفس سے چھوٹ جائے گا تو جیسے قیدی چھوٹتے ہیں تو اپنے گھر جاتا ہے نا، تو روح جہاں سے آیا ہے ملائلہ سے آیا ہے، تو یہ ملائلہ جائے گا. جب یہ ملائلہ سے جائے گا تو قلب جو ہوتا ہے بے شک کہیں پر بھی ہو لیکن روح کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے، یعنی قلب از دا ونڈو فار اسپرٹ. ہاں جی، تو اب یہ کہ روح اگر ملائلہ میں ہے تو اس کو ملائلہ کی چیزیں نظر آئیں گی قلب کو، لہذا قلب وہاں کی چیزیں سینس کرنا شروع کر لیتا ہے. اس حدیث شریف میں بھی ایک قرینہ موجود ہے، اشارہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے ہاتھ میرے سینے پر آیا. ہاں جی، اور اس میں ٹنڈک میں نے بہت دور تک محسوس کی. پوچھا کہ ملائلہ میں فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. ہاں جی، تو اب یہ اس کا مطلب ہے کہ ہارٹ اور ملائلہ کنیکشن، مطلب جو ہے نا وہ، تو اب یہ جو ہے نا یہ قلب جو ہے چونکہ ونڈو ہے تو لہٰذا وہ ملائلہ کی چیزیں سینس کرنا شروع کر لیتے ہیں. اب جب ملائلہ کی چیزیں اس نے سینس شروع کیا تو اس وقت ایک قلب جو ہے روح بن جاتا ہے، یعنی گویا کہ اس سے لطیفہ روح بن جاتا ہے. وہ ہوتا قلب ہی ہے لیکن اس میں کام سارے روح کے ہوتے ہیں.
جو لطیفہ روح کے اس کے کام ہوتے ہیں. ایک یہ بات. پھر چونکہ اس کو ملائلہ کے ساتھ کنیکشن ہو گیا تو کمیونیکیشن شروع ہو گئی قلب کے تھرو. تو اس کمیونیکیشن چونکہ عقل کا قلب کے ساتھ کنیکشن پہلے سے موجود ہے تو عقل بھی اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ جو عقل کو پھر اتنی تعارف جب ہو جاتا ہے ملائکہ کے ساتھ تو پھر وہاں سے ڈائریکٹلی وہاں سے بھی سگنل آنے شروع ہو جاتا ہے. اس وقت عقل پروموٹ ہو کر سر بن جاتا ہے. تو اگر 2 لطیفے ایکسٹرا آ جاتے ہیں, ایک لطیفہ روح ہے اور ایک لطیفہ سر ہے, یہ 2 لطیفے تو 5 لطیفے بن جاتے ہیں. سر کسے کہتے ہیں؟ سر یعنی عقل کا ایڈوانس سٹیج جو ہے نا, مطلب وہ سر بن جاتا ہے کیونکہ اس میں براہ راست ملائلہ کے ساتھ ان کا کنیکشن ہو جاتا ہے. وہاں سے الہامات اور مکاشفات یہ سارے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ شخص وہ عقل جو ہے فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے تھرو کرتا ہے, بجائے اس کے کہ دنیا کی چیزوں کے ذریعے سے فیصلہ کر لے, کیونکہ عام عقل تو دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا نا. مثلاً دیکھیں ایک بات میں آسانی سے کہتا ہوں, یمحق اللہ الربا بالصدقات, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اب مشاہدہ ہمارا جو عقل کو یوزول نظر آتا ہے تو سود سے مال بڑھتا ہے, وہ صدقات سے کم ہوتا ہے. ہاں جی. اب یہ اس دنیا کی عقل کی بات ہے, لیکن وہاں ایمانی انفارمیشن جو کیا ہے کہ صدقہ سے بڑھتا ہے اور جو ہے نا وہ سود سے کم ہوتا ہے. تو ان کو یہ چیز پریکٹیکلی وہاں ہوتی نظر آتی ہے. جب اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ پورے ایقان کے ساتھ اس بات کی دعوت دیتا ہے اور بتاتا ہے دوسروں کو, اور اس کا اثر پھر دوسروں پر بھی ہوتا ہے. تو اس میں جو بنیادی سٹیج یہ ہوا کہ جو روح اور نفس کی جو کشمکش اور لڑائی ہے, اس سے میں نفس کے اوپر جب روح غالب ہو جائے ہاں, پھر وہ نفس سے روح آزاد ہو جائے. تو اس وجہ سے جب نفس سے روح آزاد ہو جائے تو اس کا اثر پھر نفس کے اوپر جب پڑے گا اس کے اوپر سے وہ نیچے آئے گا. روح نفس تو اوپر جانا چاہتا ہے نا, انا خیر منہ سے, ہاں جی, وہ تو ادھر جانا چاہتا ہے, لیکن پھر نیچے آ کر عبد بن جاتا ہے, عبدیت اس میں آ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی روح کا تعلق پھر تو روح تو ویسے ہم اس روح کی بات کر رہے ہیں, ہمارے اندر روح ہے, یہ وہی روح کی بات ہو رہی ہے. اصل میں روح ایسی چیز ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی ہے لیکن ہمارا پابند بھی نہیں ہے. مطلب وہ روح آپ کو پتہ ہے, جیسے وہ کہتے ہیں کہ جس وقت انسان سو جاتا ہے تو اس کا روح پھرتا ہے, تو اس طرح تو روح مطلب یہ کہ آزاد ہے لیکن اس کو نفس نے پابند کیا ہوتا ہے. تو جب نفس سے آزاد ہو گیا تو پھر تو ظاہر مطلب یہ کہ وہ اپنی جگہ پہ پہنچ گیا, تو اس کا تعلق پھر اس کے اس طرح ہوتا ہے. ملائلہ سے کیا ملائے اعلیٰ یوں کہہ سکتے ہیں موت کے بعد جو نیک لوگ جہاں پر جائیں گے وہ ملائے اعلیٰ ہے. پیغمبر, صحابہ, ارواح جو مطلب جو جاتے ہیں, جنت بھی ادھر ہی ہے, تجلی اعظم بھی ادھر ہی ہے, وہ ساری چیزیں مطلب وہیں پر ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ جب کنیکشن ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے مطلب موت قبل ان تموت ہے نا, موت قبل ان تموت, مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. اب مرنے سے پہلے تو انسان کیسے ادھر پہنچے کہ مر جاؤ, تو یہ راستہ تو پھر یہی ہے نا کہ آپ کو مرنے سے پہلے گوئے کہ وہ چیزیں عملاً منکشف نظر آئے گی, یہ جو مطلب بعد میں آپ کو نظر آتی. اچھا, جذب روح اور نفس, یہ تو میں نے عرض کر لیا. روح کی نفس کے اثر سے آزادی اور پھر قلب روح کا روپ دار لیتا ہے اور عقل سر کا, یہ بھی بات ہو گئی. سر, اب سر کیا کرتا ہے؟ عقل اگر ایمان سے منور ہو جائے, اس کا عالم بالا کے ساتھ تعلق ہو جائے جو ذکر و فکر کے ذریعے سے ہوتا ہے, جیسے وہ اولو الالباب والی بات ہو گئی, تو پھر ان پر الہامات اور انکشافات شروع ہو جاتے ہیں. وہ کمیونیکیشن جو کتابوں میں تھی وہ ڈائریکٹلی اس کو ہونے لگتی ہے. اس وجہ سے وہ الہام قابل قبول نہیں ہے جو قرآن و سنت کے مخالف ہو, کیونکہ منبع ایک ہے. منبع ایک ہے نا, وہ بھی قرآن و سنت بھی ادھر سے آیا نا, تو اگر الہام بھی ادھر سے آ رہا ہے تو اس میں اختلاف تو نہیں ہو سکتا. تو لہذا اس کا چیک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی الہام اس کے خلاف ہو تو وہ الہام نہیں ہوگا, ویسے وہ الہام ہی ہوگا, الہام ہی ہوگا, لیکن اس کو ہم نہیں مانیں گے اگر اس کے خلاف, کیونکہ شیطان بھی تصرف کر سکتا ہے, تو ان میں پھر اختلاف نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ اس کو کتاب میں پڑھتے ہیں وہ ان کو ویسے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ایک شعر میں فرمایا ہے, بینی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معید و اوستا. اپنے اندر دیکھو گے انبیاء کے علوم بغیر کسی استاذ کے, بغیر کسی مدرسے کے درس کے دیکھو گے. مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں آ رہی ہوں گی. اور ایک شعر ان کا اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو نا
گفت و گفت اللہ بہت، گرچہ از خلقوں میں عبد اللہ بہت. ان کا بولنا اللہ کا بولنا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بندے کی زبان سے آ رہا ہوتا ہے. چونکہ وہ ظاہر مطلب براہ راست وہ چیز آ رہی ہوتی تو ظاہر مطلب وہ اگر بول رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہوتی. لیکن یہ والی بات ہے کہ چینل اگر سیٹ ہو جائے تو پھر اب یہ ذرا تھوڑا سا اس کا ڈسکرپشن ہے. ملا اعلیٰ روح اور سر، پھر اس کے بعد وہ ان کا کنیکشن آپس میں بھی ہے. روح کا کنیکشن قلب کے ساتھ ہے، سر کا کنیکشن عقل کے ساتھ ہے، اور قلب اور عقل اور نفس ان تینوں کے آپس میں بھی ہے کنیکشن ہر ایک کی. ہاں جی. تو اس لحاظ سے پھر ہمارے پاس کچھ بن جاتا ہے کہ جیسے قلب ہے وہ الہامات خواص مطلب جو اس کو یعنی انفلوئنس کرنے والی چیزیں ہیں. الہامات ہے، خواص خمسہ ہے، ذکر مراقبہ شغل، یہ قلب کے اندر چینج لاتا ہے. اور جو تبدیل شدہ قلب ہے وہ حواس خمسہ پہ اثر ڈالتا ہے، کیفیات و احوال پہ اثر ڈالتا ہے، نفس و عقل پر اثر ڈالتا ہے. اس طریقے سے عقل کے اپنا ڈومین ہے، سوچ بچار، ترجیحات، یقین. اس میں جو انفلوئنس کرنے والی چیزیں معلومات، تجربات، تشکالات، ذکر فکر، اور جو اس سے اثر لینے والی چیزیں ہیں وہ ترجیحات، یقین، شک، نفس و قلب پر اثر. اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، عقل میں فطور آ گیا تو اس کو کسی ایمانی چیز میں شک ہو گیا، تو وہ شک پھر ظاہر کوئی اور چیزوں پہ اثر ڈالے گا نا. ہاں، تو یہ مطلب گویا کہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہے سارے. اور نفس کو جو ہے نا مطلب دیکھیں قلب بھی انفلوئنس کر سکتے ہیں، عقل بھی انفلوئنس کر سکتے ہیں، لیکن نفس دونوں کو بھی انفلوئنس کر سکتا ہے. تو اب یہ گویا کہ یوں سمجھ لیں جو تربیت کا نظام ہے وہ ایسے پرٹبریشن نظام ہوتا ہے کہ آپ کہاں پر سٹارٹ لیں کہ اس کا جو سیکوینس بن جائے وہ پازیٹو چلتا رہے. مطلب یہی شیخ کا کام ہوتا ہے. مطلب یہ کہ مطلب کہاں سے سٹارٹ لیں. یہ ہر فرض کے لیے علیحدہ علیحدہ ہو. بالکل. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ہر ایک کی صلاحیت الگ ہے، ہر ایک کی مطلب جو جس کو کہہ سکتے ہیں ان تینوں میں جو تین لطائف ہے ان کا ہر ایک کا الگ الگ یعنی رسپانس ہوتا ہے. مثلا بعض لوگ عقل تیز ہوتا ہے، بعض لوگ عقل بھی قوت زیادہ تیز ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ مطلب نیچرلی، اور بعض کا نفس بڑا فعال ہوتا ہے. تو اب ان تینوں میں سے جس کا جو ہے اسی کے مطابق اس کو انفلوئنس کرنا پڑے گا، یعنی اس کو ترتیب دینی پڑے گی. لیکن جس میں جو سب میں کامن ہے وہ میں عرض کر سکتا ہوں جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں نا قلب میں کیا ہے، ایمان، کفر، جذبات، یہ قلب کا ہے. اب یہ بات ہے کہ اگر قلب میں ایمان نہ ہو، کفر ہو، اور آپ نفس کو پر مجاہدات کریں، فائدہ نہیں. ٹھیک ہے نا. لہٰذا قلب کے اندر ایمان لانا یہ پہلا کام ہوگا. پھر دوسرا کام یہ ہوگا اس کے اندر یہ جذب پیدا کرنا کہ تو خدا کا ہے اور خدا کے لیے تو یعنی جس کو کہتے ہیں نا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے، یعنی مشقت میں ڈالے کہ خدا تعالیٰ اگر سے راضی ہو. اب یہ جو جذب اگر کسی میں پیدا نہیں ہوا تو نفس کے اوپر محنت نہیں کر سکتا. آج کیونکہ نفس تو نہیں چاہے گا تو اس کے لیے کوئی ایکسٹرنل فورس چاہیے نا. تو ایکسٹرنل فورس دل سے آ سکتا ہے. تو دل کو پہلے مطمئن کرنا پڑے گا، اس کو کیفیت جذب کہتے ہیں. دل کو پہلے مطمئن کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد وہ نفس کو انفلوئنس. تو نفس انفلوئنس جو ہوتا ہے وہ مجاہدے سے ہوتا ہے، دل انفلوئنس ہوتا ہے ذکر سے. تو ذکر کے ذریعے سے اس میں جذب لانا پڑتا ہے، اور نفس کے ذریعے کو مجاہدے کے ذریعے سے ٹرین کرنا پڑتا ہے. پھر حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ جس وقت انسان کے سلوک شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو 10 مقامات سلوک طے کرنے لازمی ہے. 10 مقامات سلوک. ان میں پہلا مقام توبہ ہے، دوسرا مقام انابت ہے. مقام توبہ شعوری توبہ، یعنی آپ کو پتہ ہو کہ میں کس چیز سے توبہ کر رہا ہوں تاکہ دوبارہ وہ نہ کرے. ہاں جی، وہ توبہ، تو وہ مقام توبہ. اور پھر آپ کو اتنی افیلیشن اس کے ساتھ ہو کہ جب بھی آپ سے ذرا بھی غلطی ہو تو دوبارہ توبہ، مطلب توبہ کا آپ کی کنٹینیوٹی رہے. اور دوسری بات مقام انابت. مقام انابت یہ ہے کہ ان پریزنٹ اینڈ فیوچر وٹ ایور از ریکوائرڈ ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ جو ہے نا وہ آپ اس کے لیے حریص بن جائیں. یہ مقام انابت ہے. لیکن یہ بھی ہر شخص کا مختلف ہوگا، کیونکہ بعض لوگ بائی ڈیفالٹ زیادہ صبر والے ہوں گے، بعض لوگ کم ہوں گے، بعض لوگ جو ہے نا بائی ڈیفالٹ ریاضت والے ہوں گے، مطلب یہ ریاضت ان کے لیے آسان ہوگا، بعض لوگ قناعت والے ہوں گے. ہاں جی. تو اس میں یہ کہ مقامات سب کو طے کرنے ہیں، لیکن ہر ایک پر ایک جیسا وقت ہر ایک کا نہیں لگے گا، کیونکہ ظاہر ہے جس میں جتنا جان ہوگی اس کے حساب سے اس پہ کام کرنا پڑے گا. تو پھر مقام ریاضت ہے، مقام قناعت ہے،
مقام ریاضت اس لیے ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کو نفس کے اوپر مشقت ڈالنی ہو تو اس کے لیے آپ تیار رہیں، کیونکہ بعض چیزیں بغیر مشقت کی نہیں ہو سکتی. ہاں جی. اور مقام قناعت اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کے پاس ریسورسز کم ہوں تو کم از کم آپ فلیئر نہ کریں، آپ جو ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں، تو مقام قناعت ہے. پھر اس کے بعد مقام تقویٰ ہے. مقام تقویٰ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اویئر ہو کہ کہیں میں دوبارہ خراب نہ ہو جاؤں، کہیں میں اپنے راستے سے ہٹ نہ جاؤں، کہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کروں. تو یہ مقام تقویٰ ہے. اس کے بعد پھر مقام زہد ہے، مقام صبر ہے، مقام توکل ہے، مقام تسلیم ہے، پھر مقام رضا ہے. اور مقام رضا کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ہے، یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یعنی انسان کا جو نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے وہ راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. جب راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے راضی ہو جاتا ہے. راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، تو اس کو بندگی مل جاتی ہے اور پھر جنت میں چلا جاتا ہے. تو یہ مطلب گویا کہ نفس مطمئنہ کو حاصل کرنے کے جو 10 سٹیپس ہیں وہ اس میں یہی. اچھا، حیرت کی بات یہ ہے، ناروے میں ایک لاہور کا رہنے والا تھا، وہ کہیں یہ نیٹ کے ذریعے سے مجھ سے متعارف ہو گیا، پتہ چل گیا اس کو، اس نے مجھ سے رابطہ کیا. وہ ایڈکٹ تھا، یہ ایڈکشن وغیرہ جو ہوتی ہے نا، بس ایڈکٹ تھا. تو اس نے مجھ سے کہا کہ بس میں تو خودکشی کرنے والا تھا، لیکن کسی نے آپ کا پتہ بتایا تو وہ یہ ہے کہ آپ میرا علاج کر سکتے ہیں. تو پھر اس کو میں نے کہا کہ ہمارے ویب سائٹ پہلے پڑھ لو کہ ہم کیا کرتے ہیں، تاکہ آپ کو کم از کم کنفیوژن نہ ہو. تو اس نے ویب سائٹ پڑھ لیا. پھر اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. اس کو میں نے ذکر دے دیا. ذکر جب اس نے کیا، غالباً کو 2 مہینے جب اس نے ہمارے ساتھ کچھ کیا تو آخر میں کنوینس ہو گیا، کہتے میں بیعت بھی کرنا چاہتا ہوں. پھر بیعت ہو گیا. اچھا الحمدللہ وہ تو بہت اچھا چل رہا ہے. اس نے ایک مصری کو بتایا جو ایڈکٹ تھا، تو اس نے مطلب جو ہے نا وہ مجھ سے رابطہ کیا. جب مجھ سے رابطہ کیا تو اس کو میں نے پھر اپنا طریقہ بتایا. اس نے کہا میں 12 سٹیپس والا پروسیجر آلریڈی کر چکا ہوں. وہ کوئی نیٹ پر موجود ہے، ہاں 12 سٹیپس والا پروگرام وہ کہتے ہیں، وہ پروگرام میں کر چکا ہوں. میں نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ میں نے پھر اس لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں اس میں 10 سٹیپس یعنی وہ اس کے لحاظ سے ہوتے ہیں، یعنی اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنے کے ہوتے ہیں، اور 11واں جو ہے نا وہ میڈیٹیشن کا ہوتا ہے. میڈیٹیشن کا ہوتا ہے جو کسی بھی مذہب کا اپنے طور پر ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہم جو 10 بعد میں کرتے وہ پہلے کراتے ہیں. چیز بالکل وہی ہے، جو ہم 10 بعد میں کراتے ہیں وہ پہلے کراتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ذرا دیکھیں تو یہ چیزیں بالکل وہ ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں سائنٹیفک چیزیں بن جاتی ہیں. جو اس قسم کے کام ہیں کہ اس میں ہم لوگ جیسے خواہشات کو کنٹرول، ان نے اس کو خواہشات کو کنٹرول کرنا، ان نے اس کو نفس کو کنٹرول کرنا، چیز تو ایک ہی ہے نا. تو یہ یہاں پر یہ والی بات ہے کہ ہم لوگ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. پھر اب جو ہے نا ذرا تھوڑا سا انڈیویجول سب لطائف کا اپنا اپنا قلب کو متاثر کرنے والے عوامل: القاء رحمانی، القاء شیطانی، حواس خمسہ، نفسانی خواہشات، عقلی دلائل استنباطات، لطیف روح، قلب کے اثرات اور حواس خمسہ کا استعمال. یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جذبات و کیفیات، یہ جو ہے نا قلب جن چیزوں پہ اثر ڈالتا ہے وہ کیا ہے؟ حواس خمسہ. مثال کے طور پر میری آنکھ اگر غلط استعمال ہو رہی ہے تو دل پر اس کا اثر جائے گا. ہاں جی، میرا کان غلط استعمال ہو رہا ہے، دل پر اس کا اثر جائے گا. اگر میری زبان غلط استعمال ہو رہی ہے تو دل پر اس کا اثر جائے گا. اور جب میرا دل ٹھیک ہو جائے مثلا تو کان بھی ٹھیک ہو جائے گا، آنکھ بھی استعمال بھی ٹھیک ہو جائے گا، زبان کا استعمال بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ بائیلیٹرل ہے، یعنی یہ ان چیزوں کو اگر خراب دل ہو تو ان کو خراب کر سکتے ہیں، اور باہر سے اگر ان پٹ مل جائے ان کے تھرو تو خراب دل کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. آج تو یہ مطلب گویا کہ بائیلیٹرل ہے. تو اس طریقے سے جو قلب کے اثرات خواص خمسہ کا استعمال ہے، جذبات و کیفیات، عقل اور نفس کی حالت، ان چیزوں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. نفس کو متاثر کرنے والے عوامل: مجاہدات و ریاضات، ان نفس کی مخالفت، لذات و خواہشات کا اتباع، لطیفہ قلب و عقل کی حالت کا نفس پر اثر. اور اس کے جو اثرات ہیں وہ لذات، خواہشات و ضرورت بدن کی جو طلب ہے، لطیفہ قلب و عقل کی حالات پر ان کے اثرات ہیں. لطیفہ عقل کو متاثر کرنے والے عوامل: ذکر، مراقبہ، معلومات، اخبارات، تجربات، ایمان بالغیب، ان کی تفصیلات. لطیفہ سر کی کیفیت، لطیفہ عقل کے جو اثرات ہیں، یاداشت، سوچ، لطیفہ قلب و نفس اور فکر. یہ مطلب جو ہے نا اس کے اثرات ہیں. اب اس میں بات ضرور اوپر ہم جاتے ہیں. یؤمنون بالغیب، قرآن پاک میں بالکل جو ابتدائی رکوع ہے اس میں ہمیں جو باقاعدہ کوڈ آف لائف جو دیا جاتا ہے،
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اب جو مشائخ اور جو محققین فرماتے ہیں ایمان دل میں ہوتا ہے، یقین دماغ میں ہوتا ہے، عقل میں ہوتا ہے. یقین عقل میں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، یقین بڑھتا اور گھٹتا ہے. لوگوں نے یقین کو کنفیوز کر دیا ساتھ ایمان کے ساتھ. اس کی وجہ ہے کہ ایمان تو 0 اور 1 پہ چلتا ہے، یا ہے یا نہیں ہے. مثلا جو چیزیں ہم مانتے ہیں وہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مانتے تھے، جو چیزیں وہ مانتے تھے جو ہم بھی وہی مانتے ہیں. آج مطلب اس میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق یقین میں. لیطمئن قلبی آخر پیغمبر نے بھی تو کہا تھا. ہاں جی. اور اس طرح کا جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ جو یقین کی جو کیفیت جس کی ہے یہ جیسے مثال کے طور پر ایک علم الیقین ہے، پھر اس کے بعد عین الیقین ہے، پھر اس کے بعد حق الیقین ہے. ہاں جی. اب یہ یقین کے درجات ہے. اب جس کا یقین کا تعلق چونکہ عقل کے ساتھ ہے لہٰذا یوں آبزرویشن مشاہدات ان چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اگر کسی کے مشاہدات اس طریقے سے ہو رہے ہو جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا انعامات ان تمام چیزوں پہ، تو اس کا یقین بڑھے گا نہیں بڑھے گا. آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا نا کہ اگر جنت اور دوزخ ہمیں دکھا دیا جائے تو ہمارے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس کی وجہ ہے کہ ان کا پہلے سے وہ چیزیں اتنی تھی کہ اس کے اوپر مزید کچھ فرق نہیں مطلب پڑ سکتا تھا. تو یقین جو ہے مطلب وہ عقل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. وہ بالآخر تم یقینون، یہ آخری اسٹیپ ہے. جب یہ ٹھیک ہو جائے تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. پھر فائنل مطلب ان کے بارے میں لطائف کا باہمی تعاون ذات میں مستقل ہے، باقیوں سے متاثر ہے. دل اگر درست ہے تو جسم درست ہے. یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. نفس پاک ہے تو مکمل کامیابی کا یقین ہے. وہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا. ہاں جی. جو کلمند ہے وہی دیندار ہے. یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. لہذا ان تینوں لطائف کا ہمارے اوپر اثر جو ہے یہ ڈیفینیٹ ہے. اس کو الٹ بھی کر سکتے ہیں کیا جی؟ جو عقلمند ہے وہی دیندار ہے، تو جو دیندار ہے وہی عقلمند. دیکھیے میں آپ سے بات کروں، حدیث میں تو یہی ہے نا. حدیث شریف میں فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا، جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا. کل کے لیے اس کو آخرت کے لیے کام کیا. تو اب یہ منظر عقل مند اسی کو ہم کہیں گے. تہذیب نفس کے 4 اختیاری ذرائع: قلت طعام، قلت منام، قلت کلام، قلت صحبت مال نام. یہ 4 چیزیں جو ہے یہ ان کے ذریعے سے نفس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ مجاہدات ہے وہ جو نفس کے اوپر پہلے فلسفی بھی کرتے تھے، جوگی بھی کرتے ہیں اور مسلمان صوفی بھی کرتے ہیں. نتائج ہر ایک کے لیے مختلف ہوتے ہیں ایمان کی وجہ سے. مطلب جو ایمان کے لیے کرتے ہیں تو ان کے الگ نتائج آئیں گے، جو بغیر ایمان کے کریں گے تو ان کے نتائج لگیں گے. آخری جو والی بات ہے اس میں کہیں میں نے پڑھا تھا کہ جو ولی اللہ ہے وہ تو خلقت کے نہیں، صحبت ناجنس سے بچنا ہے نا، مال انام، مطلب جس سے آپ کو نقصان ہوتا ہو. ہاں لیکن وہ جو آپ بڑھے اس میں بھی ایک بات ہے. میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں جس میں ہمارے لیے بڑی بصیرت ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ کو آپ جانتے ہیں نا، جنہوں نے تبلیغ کا جو کام شروع کیا. سب سے زیادہ لوگوں کے درمیان رہنے کون کو ضرورت تھی یا کسی اور کو ضرورت تھی؟ جنہوں نے کام ہی ایسے شروع کیا جو لوگوں کے درمیان ہی ہوتا ہے نا تبلیغ کا کام. وہ تو اکیلے میں تو نہیں ہو سکتا نا. اب میں آپ کو ان کے ملفوظ سناتا ہوں. حضرت فرماتے تھے کہ میں جب میوات کو گشت کے لیے جاتا ہوں تو صلحاء کی جماعت کے ساتھ جاتا ہوں. یعنی اپنی حفاظت صلحاء کی جماعت کے ساتھ جاتا ہوں. اس کے باوجود میرے دل پر اثر ہو جاتا ہے. اس اثر کو دور کرنے کے لیے میں پھر یا رائے پور شریف جاتا ہوں جہاں پر شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ کی خانقاہ تھی، یا سہارنپور شریف جاتا ہوں جہاں خالد احمد سہارنپور رحمۃ کی خانقاہ تھی، یا پھر مسجد میں اعتکاف کرتا ہوں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے گرم چیز ٹھنڈی چیز کو گرم کر لیتا ہے اور ٹھنڈی چیز گرم چیز کو ٹھنڈا کر لیتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب برے لوگوں کے درمیان آپ ان کو اچھا کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو آپ تو ان کو اچھا کر لیں گے لیکن وہ آپ کو تھوڑا برا کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. اب جو آپ کو برا کرے تو آپ کو دوبارہ پریویس سٹیج پر جانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. تو یہ وہ چیز ہے. اس کی میں نے بہترین مثال جو انجینئرنگ کی مثال کہ جو سینٹرل کولنگ یا سینٹرل ہیٹنگ والی جو چیز ہوتی ہے کہ سینٹرل ہیٹنگ میں یہی کرتے ہیں کہ وہاں بوائلر میں پانی گرم ہوتا ہے، پھر پائپوں میں آتا ہے، پھر وہ ٹھنڈے ہو جاتا ہے اور کمروں کو گرم کر دیتا ہے.
پھر آ کر دوبارہ وہ گرم ہوتا ہے، پھر اس طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ اب اگر کسی نے بھی دین کا کام کرنا ہو لوگوں میں، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بھی مینٹین رکھے، کوئی نظام اپنے لیے سب بنائیں گے جس سے ان کو بھی مطلب جو ہے نا وہ جو اگر کوئی کمی اس میں آتی ہے اس کی وجہ سے وہ کمی پوری ہوتی رہے، ورنہ وہ کورے کا کور رہ جائے گا، ان کی طرح ہو جائے گا۔ اچھا، تہذیب نفس کے آثار، شریعت پر چلنا آسان ہو جانا، زہد، نفس کی فیاضی، دوائی خسیسہ کو مسائل کلیہ اور مفاد عامہ کے لیے ترک کر دینا، یعنی انسان کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ مشکلات پر صبر اور عقل کے موافقت اختیار کرنا، یہ تہذیب نفس کے آثار ہے۔ جب انسان کا نفس ماننا شروع کرنا سے مطمئن ہو جاتا ہے تو ان کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ عقل کی موافقت کی جگہ عقل کی موافقت یہ ہے کہ جو عقل صحیح عقل ہے، جو ایمانی عقل ہے، تو اب وہ اس کی موافقت کرے گا نا، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف نہیں، کیونکہ میں سود ہے تو ایمانی عقل کہے کہ سود نہ لو، تو وہ اگر نفس چاہتا ہے تو اس کی موافقت کرے گا، اس کو چھوڑ دے گا۔ قلب کی تہذیب، قلب جذبات، احساسات ایمان و کفر کی جگہ، ایمان کی صورت میں ایمانی احساسات، کفر کی صورت میں کافرانہ احساسات۔ تو پہلی تہذیب جو ہوتا ہے اس کا ایمان کا اصول ہے۔ دوسری، عاجلہ کی محبت کو عاجلہ سے بدلنے کی تدبیر ہے۔ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہے کہ جیسے نفس ہمارا ہوتا ہے، ہاں جی، اسی طریقے سے موجود جو غیر تربیت یافتہ قلب ہوتا ہے وہ عاجلہ سے اثر نہیں لے گا، عاجلہ سے لے گا۔ تو اب یہ بات ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا تدبیر کو تبدیل کر لے، مطلب بجائے عاجلہ کے عاجلہ سے اثر لینے لگے۔ تیسری، دنیا کی بے ثباتی کو تذکیر کے ذریعے سے دل میں پہنچانا، ان دنیا کی جو محبت ہے اس کو نکالنے کے لیے تھوڑا سا عاجلہ اور عاجلہ کو ضرور ضرور ضرور۔ عاجلہ وہ چیز جو انسان کے قریب ہے اور عاجلہ وہ ہے جو دور ہے۔ اللہ پاک نے جو فرمایا کہ ہرگز نہیں بلکہ تم جو قریب والی چیز ہے اس کو پسند کرتے ہو، جو بعد میں آنے والی چیز کو چھوڑ جاؤ۔ اجرت، جیسے مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، شوگر کا مریض ہے، اب اس کے پاس میٹھی چیز آ جائے تو ڈاکٹر نے تو اس کو کہا ہے نا کہ اگر میٹھی چیز کھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو پریشان ہو جاؤ گے۔ لیکن جس وقت میٹھی چیز آ جاتی ہے وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے، کیونکہ میٹھی چیز قریب ہے۔ آج مطلب وہ جو اس کو کھا لیتا ہے یا کھانا چاہتا ہے، ہاں جی، تو اس کو جو ہے نا اور وہ جو بعد میں بیماری آنے والی تو اس کو بھول جاتا ہے۔ قلب کی تہذیب کے اثر، حب الہی، ایمان، تقوی، صدق، ادب، حیا، وجد، شرمندگی، شوق، ندامت، پشیمانی اور خود بخود اپنے اوپر پیچیداب کرنا، نفس شہوانی پر غلبہ کرنا، اس کے غصہ اور حرص کو درجے میں شمار نہ کرنا اور اس کو زیر استقامت رکھنا اور شاء اللہ کی تعظیم کرنا۔ کیونکہ دل کا تعلق بھی تقوی کے ساتھ ہے، تقوی کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، تو اس میں یہ کہ ذالکم من یعظم شاء اللہ فإنہ من تقوی القلوب، تو شاء اللہ کے ساتھ جو تعظیم ہے وہ بھی مطلب جو ہے نا وہ دل کا ایک فعل ہے جس کی وجہ سے وہ کرتا ہے۔ عقل کی تعظیم، ذکر و فکر کا مجموعی اثر، عقل کی تعظیم کا باعث اشکالات کا دور ہونا، شک کا یقین میں بدل جانا، آخرت پر یقین، آخرت کے لیے کام میں معاون، جذبات کی بجائے عملیت سے کام لینا، دل کا عقل کی رہنمائی میں اپنا جذبہ شامل کر کے نفس کو کام پر آمادہ کرنا۔ بس اگر نفس مطمئن نہ ہو تو پھر رکاوٹ کی رہ گئی اور کام ہو گیا، مطلب رکاوٹ ختم ہو گیا نا اور پھر کام ہو گیا۔ تو اس کا مطلب عقل کی جو تعظیم ہوتی ہے وہ اس کا جو مجموعی اثر لیتے ہیں نا ذکر و فکر کا، اس سے جو نا مطلب اس کی تعظیم ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اس کے اشکالات دور ہو جاتے ہیں، شک یقین میں بدل جاتا ہے، آخرت پر یقین بڑھ جاتا ہے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور اس کے لحاظ سے پھر جذبات کی بجائے عملیت سے کام لیتے ہیں، جذبات میں نہیں آتا۔ یعنی گویا ہے کہ دل جو ہے اگرچہ اس میں ایمان ہے تو اس وجہ سے وہ سپیریئر ہے، لیکن چونکہ جذبات بھی دل کے ہوتے ہیں تو وہ عقل کا کام ہے ان جذبات کو قابو کرنا، کہ وہ اچھے جذبات کو پروموٹ کرے اور برے جذبات کو ختم کرے، یہ پھر عقل کا کام ہے۔ عقل کی تعظیم کا ساتھ، معرفت کا حاصل ہونا، یقین کا حصول، شک کا دفع ہونا، سر کے ساتھ رابط ہو جانا، اس کے رنگ میں رنگ جانا، خود بلا دلیل، دلیل سے زیادہ حق کا قائل ہونا، یہ بہت اہم بات ہے۔ خود بلا دلیل، دلیل سے زیادہ حق کا قائل ہونا اور دوسروں کے حق تک پہنچانے میں دلائل کے ذریعے سے مدد کرنا، یہ اتنا اہم پوائنٹ ہے، اگر کوئی سمجھ جائے نا تو میرے خیال میں بہت چیزیں ان کو کلیئر ہو جائیں گی۔ یعنی خود اس کا جو ہوتا ہے وہ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سر کے ذریعے سے ملائکہ کے ساتھ ملا ہوتا ہے تو بلا دلیل سب چیزوں کو مانتا ہے، اس کے لیے تو ابزرڈ ہے، لیکن وہ اپنی اس کیفیت کو دوسروں پہ نافذ نہیں کرتا، دوسروں کو دلیل دیتا ہے۔
یہ مطلب چونکہ اس کا عقل کامل ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہ دلیل بالکل صحیح کر دیتا ہے، ان کے حالات کے مطابق دیتا ہے کہ جو ان کے حالات ہوتے ہیں۔ اس میں بھی عروج و نزول کی بات آتی ہے۔ عروج وہ ہے کہ اس نے کیا خود پایا، نزول یہ کہ دوسرے تک کیسے پہنچا رہا ہے، یعنی اس کے لیول تک نیچے آ جانا۔ جیسے ایک ٹیچر نے بہت نالج گین کیا، لیکن وہ پڑھانے والا جب ہے تو اس کے جو ہے وہ اس لیول کے مطابق اس کو پڑھا رہا ہے، مطلب اپنے لیول کے مطابق اس کو نہیں پڑھا رہا، بلکہ اس کے لیول پر اس کے مطابق اس کو پڑھا رہا ہے۔ اچھا، توکل و تسلیم کا نصیب ہو جانا، علوم حقانی کا وارد ہو جانا، اپنے حال کے مطابق فقاہت کا حاصل ہو جانا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ، امام مالک، امام محمد، ان میں یہی چیز بہت زیادہ تھی کہ وہ جڑ تک پہنچ جاتے تھے، میں نے اپنے جو ہے نا وہ جو اس کیفیت کی وجہ سے، عقل کی تعظیم کی وجہ سے وہ ان کی جڑ تک پہنچ جاتے تھے۔ جو بعد میں لوگ دلائل سے پہنچتے تھے وہ ماشاءاللہ پہلے سے ان کے جڑ تک پہنچ چکے ہوتے تھے۔ بلکہ حنیفہ رحمۃ اللہ کے ساتھ جتنے بھی اختلاف کیا نا، ان میں ایک عجیب بات کامن ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہمیں امام صاحب کی بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے ہم ان کے ساتھ کہتے جب سمجھ آ جاتی بس بہت زیادہ مداح ہو جاتے تھے۔ تمام بندگی ہم اللہ تعالیٰ کے بندے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہے، تو طے شدہ ہے، اس میں دوسری بات تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ مہربان، یہ بھی فیکٹ ہے، ہاں جی، اور ہمیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، یہ بھی فیکٹ ہے۔ لیکن انسان کی جب تک تربیت نہ ہو تو نہ اس کا ادراک کرتے ہو، نہیں اس کی بندگی، ان چیزوں کا ادراک نہیں کرتا۔ نتیجتاً قوانین جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بنائے اس پر عمل سے محروم رہتے ہیں۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ اب یہ کہ تربیت کیسے کی جائے، بہرحال میں آپ کے لیے رائٹ اپ چھوڑ دیتا ہوں۔ اس رائٹ اپ کو آپ میرے خیال میں خود بھی مطالعہ کر لیں، اس پہ نوٹس بنا دیجیے گا، جو مطلب ہمیں ہمارے لیے ڈسکشن کے مطلب جو ہے نا وہ کے لیے ضروری ہو، تو پھر آئندہ سیٹنگ میں انشاءاللہ اس کو جو ہے نا ڈسکس کر لیں گے۔ ویسے بھی اس کے بارے میں ہمارا طریقہ کار یہ کہ اس کو ایک سیٹنگ میں ختم بھی نہیں، اور کرنے کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کو ابزارو بھی کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، میں ضرور آپ بتائیے گا، آپ ضرور بتائیے۔ ایک مجھے اس میں جو بڑی الحمدللہ بات تھی، ظاہری بات ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، اور پھر وہ مجدد ثانی ان کی شخصیت، تو جو سیرت میں ہمیں یعنی یہ سوال اکثر اٹھتا ہے عام لوگوں جو خود دیندار بھی ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت کی، ان کا جو مقام تھا، تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ نہیں تھی، وہ نہیں تھی، یا یہ ہم نے یہاں سے اس کے جو سورس ہے اللہ کے رسول نے یہی طریقے اختیار کیے تھے اس صحبت جو رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کو کہا گیا، تو ہم کیسے اس کو سنت سے کنیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بہت بڑے اہم اصول کو سمجھنا ہوگا، اور وہ اصول یہ ہے کہ مقاصد متعین ہوتے ہیں، ذرائع متغیر ہوتے ہیں۔ ذرائع پہ جمود نہیں ہو سکتا، ذرائع ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، اور مقاصد جو ہوتے ہیں یہ متعین ہوتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم میں مقاصد کے متعین ہونے کا اعلان ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ اب اس دین پر آنے کے لیے جو ذرائع ہیں وہ ہر دور کے اپنے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے جو صحبت کے ذریعے سے لیا، ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب جو ہے نا وہ اتنا، یعنی مطلب جس کو کہتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفت ہادی کے مظہر تھے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے سے ہی بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی تھی، ایمان کے ساتھ۔ اگر بغیر ایمان کے تو ابو جہل بھی تھے، لیکن مطلب ایمان کے ساتھ تو بالکل تبدیل، جیسے عمر رضی اللہ عنہ سخت مخالف تھے، لیکن جس وقت ایمان لے تو پھر عمر رضی اللہ آٹومیٹکلی سارا چینج ہو گئے، ان کی ساری باتیں چینج ہو گئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے ساتھ معاملہ کیا اس کو دیکھنا چاہیے، وہ کیا تھا۔ اس وقت جس وقت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت میرے نفس کچھ رسپانس نیگیٹو دینے شروع کر دیا، اس کی فوری علاج کی طرف متاثر ہوتا ہے، وہ چیزیں ریکارڈڈ ہیں۔ مثلا ایک دفعہ بیت المال میں مزدور کی طرح کام کرنے لگے، تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ، موجود تھے لوگ، وہی ان کو کام کرنے دے۔ فرمایا میں بس بھیجتے امیر المومنین، چونکہ ابھی وفود سے ملاقات کر چکا ہوں تو میرے نفس نے تھوڑا سا جی اس کے درستگی کے لیے میں یہ کر رہا ہوں۔
کہ وہ چیز ہے جو یہاں پر شامل ہو جائے. ٹھیک ہے نا کہ نفس کو مجاہدے میں مطلب ڈالا جاتا ہے. اچھا یہ تو نفس کے ساتھ ہو گیا نا. اب ذرا دل والی بات. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت آپ بیت المقدس جا رہے ہیں, وہ لوگ کپڑوں سے بہت اثر لیتے ہیں, تو آپ ذرا کچھ عمدہ قسم کا جوڑا زیب تن کر لے, یہ مناسب ہوگا. تو فرمایا کہ تجویز تو معقول ہے لیکن میرے پاس ویسے جوڑا ہے نہیں. تو نے کہا حضرت اگر میں پیش کر لوں تو آپ مان لیں گے؟ فرمایا اچھا ٹھیک ہے دے. تو ہمارے معاویہ نے وہ جوڑا پیش کر دیا. جوڑا پیش کر تو حضرت نے وہ اوڑھ بھی پہن لیا لیکن فوراً اتار دیا. معاویہ نے میرے دل کو خراب کر دیا. یہ ہے اور اسلام وہ ہے جن کو کپڑوں سے عزت حاصل نہیں ہوتی. اب یہ دیکھیں نا, ان نے دل کا بات بتائی نہیں کہ ہمارے دل پہ اس کا اثر پڑا. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے علی رضی اللہ عنہ کے معمولات ہیں, اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دوسرے حضرات کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بضرورت ہیں. ان کو جس وقت اس کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اسے کر لیا چونکہ وہ کاملین تھے. اب بھی ہمارے جو کاملین حضرات ہوتے ہیں, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے چیزوں سے تمام چیزوں گزار کر وہاں پہنچ جاتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں طریق صحابہ, اس تک پہنچ جاتے ہیں, پھر وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. وہ پھر یہ مجاہدات نہیں کرتے, بس دین پر چلتے ہیں, اور دین پر چلنے بس بڑا کام ہوتا ہے. ہاں اگر کبھی ضرورت پڑ جائے پھر کر لیتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جس کو طریقے صحابہ پر پہنچنے سے پہلے جس کو حالت اس کو کہتے ہیں سیر اللہ. تو جو سیر اللہ ہے وہ گھوڑے پٹڑی پہ چڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پٹڑی پہ چڑھنے کے لیے جتنے کام کرنے ہیں وہ سارا اس میں شامل ہے, قلب و نفس و عقل, وہ والی بات ہیں. لیکن ایک دفعہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو پھر سیر فی اللہ ہو جائے گا. وہ سیر فی اللہ طریقے صحابہ کو کہتے ہیں, یعنی صحابہ کرام کے طریق پر آ جاتے ہیں. اب صرف دین پر عمل کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. تو دین پر عمل کرنے میں جو مسائل ہوتے ہیں. اچھا یہ جو ابھی آپ نے بالکل یہ بات تھوڑی سی کلیئر بھی ہو گئی کہ جو دل, میں دل کو ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں اور قلب والا کر رہا ہوں. جی جی. تو دل جو ہے وہ جو ہارٹ ہے ہمارا, اس کو جو ایک پمپنگ اسٹیشن ہے, مسلس کا وہ ہے. تو ایک جو قلب ہے وہ یہ فزیکل ہارٹ نہیں ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے, جس کی سرجری ہوتی ہے. ایسی بات جی بالکل. ہاں وہ مثال کے طور پر دل کے آپریشن کر کے آپ دل کو تبدیل کر لیتے ہیں, تو اس کا فزیکل تبدیل ہو گیا نا, اس کا اسپرچل تبدیل نہیں ہوا. ورنہ پھر تو کافر کا دل رکھ لیں گے تو وہ کافر ہو جائے گا. تو یہ جو دل ہے, تو دل کی صحت پہ کوئی ایسے اثرات ہمیں پتہ چلتے ہیں, ایسے آبزرویشن کہ جو قلب یعنی برا قلب ہے, اس کا جو برا قلب والا کا جو دل صحت مند نہیں ہوگا, یہ جو فزیکل ہارٹ ہے ایسا ہو. ہاں نہیں, فزیکل ہارٹ والی بات اصل میں اس کے اوپر اثرات ضرور ہوتے ہیں. مثلا ایک شخص ہے, اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی, اس مصیبت کو رسپانس جو کرے گا وہ بہت سیویئر ہوگا. یہ فزیکل ہارٹ والا اس کا سیویئر ہوگا, اس سے بیماری بھی بن سکتی ہے. دوسرا آدمی جو ماشاءاللہ اسپرچولی اسٹرانگ ہے, اس کے اوپر مصیبت آتے ہیں, وہ ان نالے پڑھ کر جو خاموش ہو جائے, بس ختم ہو جائے. وہ کہے گا اس کا صحیح, تو اس کے وہ چیز چینجز نہیں آئیں گے. اچھا مومن اور جو کافر ہے اس کا جو دل ہے فزیکل, اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا. فزیکل ہارٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اسپرچل میں وہ ایک سیاہ ہے اور گناہگار ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی, جس طرح لوکیشن آپ نے بتایا کہ اس کی جو لوکیشن ہے قلب کی, قلب کی کوئی خاص لوکیشن ہے اس میں, کیونکہ بات وہی آتی ہے کہ سینے میں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ فزیکل ہارٹ کنٹین اسپرچل ہارٹ. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو کنٹین کر رہا ہے, تو کنٹینر کو آپ چینج کر سکتے ہیں نا, وہ چیز اپنی جگہ پر موجود ہے. کنٹینر جو باہر نکالیں گے تو وہ پھر نہیں, تو کنٹینر اس کا مطلب آپ کو پتہ اسپرٹ کو اثر تو نہیں پڑتا نا اس کو, اب تو اپنی جگہ پر کامن ہے نا, فکس ہے. اب کیریئر, تو جو کیریئر اس کو آپ ہٹا دیں, لیکن اس کی جگہ وہی بتائیے, اس کی جگہ وہی ہوگی, کیونکہ فزیکل ہارٹ ادھر ہی جائے گا نا پھر دوسرا جو ہارٹ ہوگا. اچھا بیچ میں جی پلیز, کیونکہ ریلیونٹ ہے اس لیے کہ پھر جو حدیث میں آیا تمہارے جسم میں گوشت کا اس کی وجہ کہ اس نے لوکیشن کا بتا دیا نا, لوکیشن کا بتا دیا کہ لوکیشن یہی ہے, کیونکہ باقی لوگ اس کی سمجھ ہی نہیں آ سکتے. اچھا عقل اور قلب اور نفس, یہ تین یہ تینوں فزیکل نہیں ہے نا. لطائف اسی کو تو کہتے ہیں. لطیفہ فزیکل نہیں ہوتا, وہ غیر مادی ہوتا ہے. اصل میں یہی فرق ہے. لطیفہ میں آپ نے سوال کیا تھا نا, بچوں آپ نے یہ بات کر لی. لطیفہ غیر مادی ہوتا ہے,
وہ مادہ جگر ہم نے کہا تو وہ اس کے اندر مطلب اس کا جو غیر مادی پورشن ہے وہی جو ہے وہ ہوگا. اچھا قرآن یہ کہتا ہے کہ جب جو قلب کا ذکر کرتا ہے تو مختلف اقسام بیان کرتا ہے اور قلب سقیم ہے قلب سلیم ہے مطلب اسے دونوں کرنا ہے. اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو سوچتے نہیں ہے ان کو دل دیا یہ لا یفقہون بہا. ہاں یہ بہت اہم چیز ہے. یعنی لا یفقہون بہا جو ہے اس میں یہ بات ہے کہ اب یہ فقاہت کا تعلق تو چونکہ اس کے ساتھ عقل کے ساتھ ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو اثر لینے والی چیز ہے یہاں پر وہ دل ہے. تو جو فقاہت کا جو اثر لینے والا ہے وہ دل ہے لہٰذا اس لیے فرمایا کہ لا یفقہون بہا مطلب وہ سوچتے نہیں وہ سوچ نہیں. اچھا تو یہ جو ایک ہے نا برین دماغ اور ایک ہے ہارٹ یہ دونوں فزیکل چیزیں ہوئی. جی دونوں فزیکل. تو قلب کو ہم ایسوسیٹ کر رہے ہیں ہارٹ سے. ٹھیک ہاں ٹھیک ہے اس کا کریکٹ ہے. تو جو عقل ہے میں ابھی تک یہ وہ دماغ ہے. وہ دماغ ہے. عقل کا جو مقام ہے وہ قلب نہیں ہے. یہ ہے میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ یہ سارے پورے جسم میں ہیں لیکن اس کا مرکز یہ ہے. تو مرکز جو قلب کا ہے وہ دل ہے اور جو مرکز نفس کا ہے وہ جگر ہے اور مرکز جو عقل کا ہے وہ دماغ ہے. عقل کا مرکز دماغ ہے. عقل کا مرکز یہ شاہ اللہ جی اسی طرح آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں. اچھا تو ایک ہے قلب اور ایک ہے نفس. تو میں وہ فریش کر رہا ہوں تو آپ اس کو کریکٹ کر دیں کہ اگر قلب ٹھیک ہوگا اگر قلب مجرم ہے گناہ گار ہے تو اس کا جو نفس ہے وہ نفس اس کو برائی پہ اکسائے گا اور وہ نہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا قلب بالکل ٹھیک ہو جائے اور نفس بالکل ٹھیک نہ ہو تو وہ قلب نفس دوبارہ اس قلب کو خراب کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کو انفلوئنس تو کر رہا ہے نا. اسی وجہ سے ہم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے دل کے اوپر محنت کر لی دل ٹھیک ہو گیا تو مطمئن نہ ہو جانا جب تک نفس کی صفائی نہ کرو نفس کو ٹھیک نہ کرو کیونکہ اگر آپ نے نفس کو چھوڑ دیا تو یہی قلب پھر دوبارہ نفس اس کو خراب کر لے گا. تو پھر جو خراب ہوگا تو آپ پتہ ہے کہ دوبارہ جو بیماری آتی ہو تو زیادہ مسئلہ پیدا کرتا ہے. ان سب میں جو جس طرح امام غزالی کہتے ہیں کہ جو قلب ہے وہ بادشاہ ہے یہ ہے. تو ان میں جو سب سے سپریم ایمان اس میں ہے نا. ایمان تو اصل چلتی ہے قلب کی ہے. اصل دیکھیں نا شروع آپ قلب سے کرتے ہیں کیونکہ ایمان قلب میں ہے. اگر ایمان میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اگر ایمان کسی دل میں نہیں ہو تو یہی نفس کی جو ریاضت ہے وہ قناعت وہ سارے کے سارے دوسری چیزوں کے لیے استعمال ہو جائے گی. ہمیں جو تربیت کا کام کرنا چاہیے بنیادی طور پہ قلب پہ کرنا چاہیے. نہیں تینوں پہ کرنا ہوگا لیکن سٹارٹ آپ قلب سے کریں. اگر قلب ٹھیک ہوگا صلاح جیسا تو اس میں یہ قلب جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر وہ نفس کے تربیت کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو وہ پھر اس کا جو لوامہ ہے وہ مضبوط ہوگا. لوامہ مضبوط ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ اس محنت کے لیے تیار ہو جائے گا نا. اور وہ کہتے ہیں لوہا گرم ہے تو اس کو مولڈ کرو. تو جب جذب ہو جاتا ہے نا یعنی دل میں شوق آ جاتا ہے اس وقت نفس کی تربیت جلدی جلدی کرو تاکہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ ہے نا اس سے کام لے لے. اچھا ایک ہوتی نا ذہانت جس کا تعلق دماغ سے بالکل. تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ جس طرح یہ اسٹیفن ہاکنگ ہے یا آئنسٹائن کے بارے میں بڑا جینیس تھا ذہین تھے. تو آئنسٹائن اصل میں یا اسٹیفن ہاکنگ ذہین لوگ تھے لیکن یہ عقل مند نہیں تھے. عقل مند اس لیے نہیں تھے کہ ان لوگوں نے بہت تھوڑی دیر کے لیے اتنے محنت کر لی اور اصل محنت کو چھوڑ دیا. عقل مند تو نہیں تھے نا. یہ وہ اللہ تک نہیں پہنچ پائے. نہیں عقل مند ایمان جب نہیں لایا تو بس عقل مندی اس ختم ہو گیا. عقل مند تو نہیں ہے کیونکہ عقل مند کی تعریف آپ سے سب نے کیا. عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا. تو جب ایسا نہیں ہے تو عقل مند تو نہیں ہے. البتہ ذہین ہو سکتا ہے. ذہین ہو جائے. ذہین کا الگ ذہین ذہانت کا تعلق الگ ہے اور عقل مند کا الگ. یہ حکمت بالغہ جو ورڈ استعمال اکثر ہوتا ہے حکمت بالغہ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب کوئی کشف کی چیز نہیں ہے. حکمت بالغہ سے مراد ہے کہ بالغہ آپ کو پتہ ہے نا میچور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام تغیرات جو اچھی سے اچھی آ سکتی ہے تو اس کے بعد جو کنڈیشن آتی ہے اس کو آپ بالغہ کہہ سکتے ہیں نا. تو حکمت بالغہ جو اس سپیریئر حکمت ہے اس کا مطلب ہے. لیکن یہ کشف سے تو نہیں ہو سکتی. اللہ کی دین نہیں وہ تو اللہ کی دین. اس میں ایک چپٹر ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب ایک کسبی چیزیں کیا ہیں اور وہ بھی چیزیں کیا ہیں اور مقام کیا ہے اور حال کیا ہے. مقام وہ کسبی ہے اور حال وہ بھی ہے.
مطلب وہ عطا ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں مطلب وہ عطا کی جاتی ہیں. لیکن والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو لنہدینہم سبلنا بعد میں، والذین جاہدوا فینا پہلے. لہٰذا آپ کوشش کریں، پہلے ہم کوشش کریں گے عطا. اچھا، ایک دماغ پہ میں نے کوئی ریسرچ پڑھی تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ جو برین بایولوجی ہے وہ آپ فزیکلی اگر سی ٹی اسکین بھی کرائے تو جو مجرموں کا جو برین ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے بقیہ دیگر لوگوں کے. تو ان کے اندر کچھ جرم سے ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، جرم سے پہلے ڈفرینٹ نہیں ہوتا. اصل میں جیسے قاتل کی جو آنکھ تبدیل ہو جاتی ہے، قاتل کی آنکھ کا بھی فرق ہوتا ہے، جھوٹے کے اونٹوں کے ہلنے کا فرق ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی کیا فشناس ہو نا تو اس کی زبان کی ترتراہٹ سے معلوم کر سکتے کہ جھوٹ بول رہے. ہاں جی، اس طرح قاتل کی آنکھ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ قاتل ہے. ہاں جی، تو یہ مطلب یہ چیزیں یہ اثرات چھوڑ دیتی ہیں. تو اگر باہر کی چیزوں پہ اثرات چھوڑ سکتی ہے، اندر کی چیزوں پہ بھی اثر چھوڑ سکتی ہے. تو اس میں جس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ایک فرد ہے ہائپر ایکٹیو ہے یا اس میں بہت زیادہ اینگر ہے، تو یہ لو کے جذبات کسی میں ایک ایسا پورشن ہے ڈالا میں کہ جو جہاں پہ لو کے جذبات کسی ختم ہے، تو وہ کسی کو بھی ہر ایک کو بہت بے رحم ہے انسان ہے، تو وہ جرائم کی طرف جا رہا ہے. تو اس میں کوئی ایسی چیز دیتے ہیں آپ کو میڈیسن کہ جس کے ذریعے سے اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے. تو یہاں پہ جو انسان جس کے لیے مسئول ہے وہ تو اختیار کی آزادی ہے، تو ہم اس کا دماغ ہی اس کا بچپن سے اس طرح ہو گیا ہے. ایسا نہیں، ہمارا دین پریکٹیکل کبھی بھی اگر یہ چیزیں فنکشنل ہو گئی، ٹھیک ہے، مطلب یعنی آپ دماغ کی آپریشن کے ذریعے سے اگر کوئی چینجز کر کے اس کو بہتر کر سکتے ہیں تو ممکن ہوگا. مطلب یہ ممکن ہوگا، مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو مخالفت نہیں کریں گے. میں آپ کو اس کی دلیل ایک فقہی نقطے سے دیتا ہوں. وہ فقہی نقطہ یہ ہے کہ جو عورتوں کے جو مینسز ہوتے ہیں تو یہ جب شروع ہو جاتے ہیں مطلب حج کے موقع پر تو ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو اس وقت وہ مفتیان کرام بتاتے ہیں کہ اگر وہ اس کو دوائیوں کے ذریعے سے کنٹرول کر کے روک لے تو اس کی گنجائش تو اس وجہ سے اس کی مخالفت نہیں کی جائے گی. لیکن بہرحال ہمارا جو طریقہ کار یہ ہے کہ جو اویلیبل کنسٹرینٹس ہیں اس کے اندر کام کرنا ہے نا، جو اویلیبل چیزیں ہیں آپ نے اسی میں کام کرنا ہے نا. تو اگر وہ چیز اویلیبل ہو جائے تو پھر آپ کو اس میں کام کرنا ہوگا. اس میں میں جو ایک نقطہ پہ میں نے اس کا جواب سوچا تھا کہ اگر ایک فرد کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے اسی دماغ کی وجہ سے کہ مجھے اس کو یہ غلط کام کرنا ہے، تو وہ جو ایک فرد اس کو یعنی جو چیز اس کو روکنے والی نہیں، جو چیز آئی ہے نا وہ ان کی اپنے اعمال کی وجہ سے آئی ہوگی. لیکن اس کو آپ اگر میڈیکلی ریموو کر سکتے ہیں تو دیٹ ول بی یور اچیومنٹ. ٹھیک ہے، اگر ریموو نہیں کر رہے ہیں وہ ظاہر اس نے اپنے وجہ سے لایا ہے نا، وہ اور وہ جو ایکشن لے رہا ہے وہ کوئی اور لے رہا ہے. مطلب اس میں یہ والی بات ہے کہ وہ جس وقت حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ایک انسان برائی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے، ورنہ پھر جو ہے نا اگر دوسرا غلطی کرتے ہیں تو پھر اس پہ نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر بعد میں وہ پورا دل یعنی سیاہ ہو جاتا ہے. جب سیاہ ہو جاتے پھر یہ ہدایت مطلب جو ہے نا وہ مسلوب ہو جاتا ہے. اب ایسے لوگ کے لیے فرمایا کہ لہم اعین لا یبصرون بها ولہم قلوب لا یفقهون بها، تو ایسے لوگ کے لیے پھر یہی بات ہوگی. تو ایسے مطلب جو مسلوب الہدایت لوگ ہیں، اگر آپ کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹول آ گیا کہ آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں تو ویری گڈ، کر لیں. اس کے لیے یا توجہ سے بھی تو لوگ کرتے ہیں نا، تو توجہ سے تو بہتر ٹیکنیک ہوگا، تو اس کو کرنے میں کوئی ممانعت تو نہیں ہوگی. اگلی نشست میں آپ یہ کوئی قلب پہ کام کرنے کے لیے اگر ہم اپنے ادارے میں ہیومن ریسورس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، یہ میں ابھی حضرت سے بات کر چکا تھا. میں نے کہا کہ اصل میں یہ جو ہمارا ٹاک ہے تو اسپیشل تصوفانہ طریقے سے ہے نا، لیکن اب ہم اس کو پریکٹیکل انداز میں اگر ادارے میں کرنا چاہتے ہیں تو سارے لوگ تو اس مقصد کے لیے نہیں کریں گے. تو جو وہ کیونکہ مسلمان تو کم از کم ہوں گے نا، مسلمان تو ہوں گے تو جو مسلمان کی وجہ سے یؤمن بالغیب تو ہوگا. تو جب وہ والی بات ہوگی تو ہم اس کا قلب کو اس ڈومین میں جیسے آخر آپ کے جو اس میں جو اسلامائزیشن کے لیے جو آپ نے جو ترتیب بنائی ہے اس میں یہ بات تو ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرنے، تو اس میں تو یہ آ جائے گا کہ آپ اپنی قلب کے اوپر کون سی محنت کر لیں کہ اس میں خدا کا خوف آ جائے اور تقویٰ آ جائے. یہ تو آپ کے ڈومین میں ہے نا، مطلب یہ تو آپ کر سکتے ہیں، تو کوئی بھی کرے گا. اور پھر اس کا عقل جو ہے نا وہ صحیح سوچنا شروع کر لیں، تو وہ کوئی ایسی مشق یا کوئی مطلب اس کی مشق اس قسم کی چیز ہوگی. اور اس طریقے سے مطلب ہے کہ اپنے نفس کو مشقت کا عادی بنانا.
اور قناعت لانا، یہ چیزیں تو ہو سکتی ہیں. تو اس کا مطلب وہ چیزیں جو ہمارے اداروں کے ساتھ جو مطلب اٹیچ ہیں، اس میں کم از کم جو مسلمانی اقدار ہیں ان کو اگر ہم لانے میں قابل ہو سکے تو اس کے لیے تو کام ہو سکتا ہے. البتہ یہ والی بات ہے کہ چونکہ اس میں بنیادی رول جو ہے نا وہ شیخ کا ہوتا ہے، مطلب ان تمام چیزوں میں بنیادی رول شیخ کا ہوتا ہے. تو اب شیخ کا رول کو لیڈر کو کیسے سونپا جائے، یہ تھوڑا سا اس پہ کافی غور کرنے کی بات ہوگی.